آئیے آج ہم چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے کنعان کی سرزمین میں، جہاں ایک عظیم نبی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ایک ایسا نبی جس کی پوری زندگی اللہ نے خود قرآن میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کہا۔ رات کا سکون، ستاروں کی چمک، کنعان کی ٹھنڈی ہوا، اس ماحول میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اپنے خاندان کے ساتھ وہ رہ رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جنہیں بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک آنے والا تھا، وہ جس کے حسن کی مثال زمانہ دیتا، وہ جس کے صبر کی مثال انسانیت دیتی، وہ جس کی دعا نے سالوں کی جدائی کو ملاقات میں بدل دیا۔ وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کا ویڈیو کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اور ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ روایات بتاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت، نورانی اور معصوم پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بی بی راحلہ علیہ السلام تھی، جو یعقوب علیہ السلام کو بے حد عزیز تھی۔ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین دونوں کو اپنے دل کا ٹکڑا بنا لیا۔ یعقوب علیہ السلام یوسف سے فطری محبت کرتے تھے، لیکن یوسف کی محبت عام محبتوں جیسی نہ تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے یوسف کے مستقبل کی عظمت کا اشارہ تھا۔ ایک دن یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے، سانس بھاری، دل میں عجیب سی خوشی۔ انہوں نے آہستے سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں لرزش دوڑ گئی۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہ تھا۔ انہوں نے یوسف کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یوسف کے لیے ایک عظیم مستقبل لکھا جا چکا ہے، اور یہی خواب یوسف کی آزمائشوں اور سفر کا آغاز تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے، جو پہلے ہی یعقوب علیہ السلام کی محبت کو یوسف کے لیے زیادہ سمجھتے تھے۔ اس خواب کی خبر ملنے پر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ یقیناً یہ بات سیدھی نہ ہے، چلو یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور بھائی کا دشمن بن گیا۔ ایک دن بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، چہرے معصوم، زبان میٹھی، اور بولے، ابا جان، آج یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دیں، وہ بھی خوش ہو جائے گا، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کا دل ڈر سے کانپ گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے اور تم غافل ہو جاؤ۔ بھائی ہنس پڑے، آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ہم اتنے لوگ ہیں، بھیڑیا کیا کرے گا؟ بالآخر یعقوب علیہ السلام کا دل نرم پڑ گیا اور یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ وہ سفر تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دینا تھا۔ جنگل پہنچ کر بھائیوں نے یوسف کو کھیلنے کے بہانے ایک سنسان جگہ لے گئے۔ وہاں اچانک ان کے چہروں کی معصومیت مر گئی اور ان کی آنکھوں میں دشمنی کی چمک ابھر آئی۔ یوسف حیران، ڈر گئے۔ بھائیوں نے انہیں پکڑا، زور سے دھکیلا اور ایک گہری اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کنویں کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، پاؤں پھسل رہے تھے اور وہ گہرے پانی میں جا گرے۔ اوپر بھائیوں کی آواز آئی، اگر واقعی کوئی مستقبل ہے تو دیکھیں گے۔ اس میں قرآن پاک میں آتا ہے، ہم نے یوسف کو وہی کہ ایک دن تم انہیں ان کی اس حرکت کی خبر دو گے۔ مطلب قرآن پاک میں یہ آیا، یہ وہی تھی کہ تنہا کنویں میں ایک چھوٹے سے بچے کے لیے اللہ کی طرف سے حوصلے کی پہلی روشنی آئی تھی، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ ایک دن تم انہی کی ان حرکت کی خبر ان کو ہی دو گے۔ بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی، یوسف کی قمیص اس کے خون سے رنگ دی۔ رات کو روتے ہوئے چینکتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور دل کی زخمی ہونے کے باوجود آہستہ سے کہا، نہیں، یہ تو تم نے اپنے نفس سے بات بنائی ہے، لیکن میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ یعقوب کا صبر، وہ صبر جو آنے والے کئی سالوں تک ان کی آنکھوں سے نیند چھین لے گا۔ کنعان کے بیابانوں میں صبح ہوئی اور ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ پانی بھرنے والے نے ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام ڈول سے لپٹ گئے۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو قافلے والے چیخ اٹھے،
ارے یہ تو نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے نے انہیں اٹھایا، ساتھ لے گئے اور یوسف کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ خریدار کون تھا؟ اس زمانے کا وزیر خزانہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت و احترام سے رکھو، کیا معلوم یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں یوسف کے حسن کے چرچے ہونے والے تھے اور جلد ہی ایک نئی آزمائش آنی تھی۔ یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر کے محل میں رہتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ ان کی تربیت، آزمائش، ہمت اور صبر کو بلند کرنے والا تھا۔ سال گزرتے گئے، یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں حسن، اخلاق، وقار، حکمت اور نبوت کا نور عطا کیا۔ ان کی شکل دیکھ کر لوگ ٹھہر جاتے۔ محل کی کنیزیں لفظوں میں کہتی، یہ انسان ہے یا فرشتہ؟ ان کی پاکیزگی دیکھ کر عورتیں رشتہ مانگتی تھی، لیکن یوسف کا دل اللہ کے ذکر میں سکون پاتا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا، جس کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے، شروع میں یوسف کو اپنے بیٹے کی طرح دیکھتی تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور زلیخا کے دل میں فتنہ بھر گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں ڈوب گئی، وہ حسن جسے قرآن نے کہا، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو بے اختیار کہا، ہاش اللہ، یہ انسان نہیں، یہ کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ زلیخا کے دل کی کیفیت تھی۔ وہ دن رات یوسف کے حسن اور پاکیزگی سے متاثر ہوتی جا رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، ان کے دل میں اللہ کا خوف سب سے بڑھ کر تھا۔ ایک دن محل میں عجیب سی خاموشی تھی، خادمہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور بڑی ہال کے دروازے کی طرف ایک ایک کر کے بند کیے جا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام حیرت میں کہ یہ بڑے ہال کے دروازے بند کیوں کیے جا رہے ہیں، پیچھے مڑے تو دیکھا زلیخا پورے غرور اور محبت میں لپٹی آواز میں بولی، آؤ یوسف، میں تیرے لیے تیار ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے قدم کانپ گئے، آنکھوں میں خوف خدا اتر آیا اور وہ فوراً بولے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرا رب مجھے نواز چکا ہے، میں کبھی خیانت نہیں کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے پورا مصر سنانے لگا کہ یوسف نے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کو لاکھوں عورتوں سے بھی زیادہ طاقتور حیا سے رد کر دیا۔ زلیخا ان کی طرف بڑی، مجبور کیا۔ اللہ نے یوسف کے دل میں فرشتوں کی مدد ڈالی اور یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کو پکڑ لیا اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور سامنے عزیزان مصر کھڑا تھا۔ زلیخا گھبرا گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام فوراً بولے، نہ، یہ اس نے مجھے مجبور کیا تھا اور اللہ نے ایک گواہ بھیج دیا۔ گواہ بولا، قمیض دیکھ لیجئے، اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے یوسف قصوروار ہوگا، اگر پیچھے سے پھٹی ہے زلیخا قصوروار ہوگی۔ قمیض دیکھی گئی، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سچ واضح ہو گیا۔ عزیز مصر حیران رہ گیا اور بولا، یوسف، تم اس بات کو نظر انداز کر دو اور اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ لیکن زلیخا کی محبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زلیخا کی سکیاں اسے تانے دیتی تھی، تمہیں ایک غلام سے محبت ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا، تم یوسف کو دیکھو پھر فیصلہ کرنا۔ وہ عورتیں دعوت میں آئیں، چھریاں ہاتھ میں تھیں۔ زلیخا نے اشارہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عورتیں یوسف کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئیں اور بے اختیار چھریاں ہاتھ پر چل گئیں اور بول اٹھیں، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کرواؤں گی۔ یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، قید مجھے ان کی خواہش سے زیادہ پسند ہے، اگر تو نے ان کی چالوں کو نہ روکا تو میں بھی پھسل جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف کی دعا قبول کی اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا تاکہ ان کی پاکیزگی دنیا دیکھے اور اللہ ان کی آزمائشوں کو بلند درجے پر پہنچا دے۔ یوسف علیہ السلام جیل پہنچے، لیکن وہاں بھی لوگ ان کی اخلاق سے متاثر ہوئے۔ قیدی کہنے لگے، یہ شخص تو جیل میں بھی فرشتہ لگتا ہے۔ یوسف نے اللہ کی دعوت شروع کی، توحید کا پیغام دیا، لوگ بدلنے لگے۔ اور اسی جیل میں دو قیدی یوسف کے پاس خواب لے کر آئے۔ پہلا قیدی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا قیدی، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی، پہلا قیدی آزاد ہوگا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرا قیدی سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پھر سب کچھ ویسے ہی ہوا۔ یوسف نے ساقی سے کہا، بادشاہ سے میری بے گناہی کا ذکر کرنا، مگر ساقی بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال مزید جیل میں رہے، لیکن وہ صبر و سکون میں رہے کیونکہ اللہ نے ان کی داستان پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ یہ وہ صبر تھا جسے اللہ نے قرآن میں احسن القصص
کا حصہ بنا دیا۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک حیران کن خواب دیکھا، ایک ایسا خواب کہ جس نے اس کی نیند بھی چھین لی اور پورے دربار کو پریشان کر دیا۔ بادشاہ چینک اٹھا، میں نے خواب میں دیکھا 7 موٹی گائے جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں، 7 خشک بالیاں۔ دربار کے جادوگر، عالم، معبر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ سب نے کہا یہ پریشان خواب ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ مصر کی سلطنت میں شور مچ گیا۔ اب وہی ساقی جسے یوسف علیہ السلام نے سالوں پہلے تعبیر بتائی تھی، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، ایک نیک شخص ہے جو جیل میں ہے، خوابوں کی صحیح تعبیر صرف وہی جانتا ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کے پاس جاؤں۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ ساقی جیل میں پہنچا، سالوں بعد یوسف کو دیکھ کر شرمندہ ہوا اور ادب سے بولا، یوسف، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کبھی شکایت نہ کی، نہ کہا کہ سالوں بھول گئے مجھے، بلکہ اللہ کے نبی کی شان کے مطابق مسکرا کر بولے، اے میرے دوست، اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک کھیتی باڑی اچھی ہوگی، لوگ خوب اناج جمع کریں گے، پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے ہوں گے جن میں سارا ذخیرہ استعمال ہو جائے گا، اور آخر میں پھر 1 سال بارش آئے گی اور لوگ دوبارہ خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی حیران رہ گیا اور بادشاہ کے پاس دوڑا۔ جب بادشاہ کو تعبیر ملی، وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ قیدی یوسف کو یہی کہہ رہے تھے، اب آپ کو رہا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تب نہیں نکلوں گا جب تک میری بے گناہی ظاہر نہ ہو جائے، جب تک عورتیں سچ نہ بول دیں کہ قصور کس کا تھا۔ یہ انصاف کی سب سے عظیم مثال ہے۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے فوراً عورتوں کو دربار میں بلا بھیجا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگوں کا کیا معاملہ تھا یوسف کے ساتھ؟ عورتیں فوراً بول اٹھی، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ تو پاک دامن تھے۔ پھر زلیخا کے پاس نظر گئی جو سب کے سامنے کھڑی تھی، سالوں کے بعد، شرمندگی، آنسو، اور اس نے کہا، سچ یہ ہے یوسف نے کبھی غلطی نہیں کی، غلطی میری تھی، میں نے اسے بہکانا چاہا تھا اور وہ پاکیزہ رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان میں فرشتوں نے تکبیر کہی اور زمین پر یوسف کا نام جگمگا اٹھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، حق غالب آنے کا دن۔ اب بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا، یوسف کو عزت کے ساتھ قید سے نکالو۔ یوسف علیہ السلام محل میں داخل ہوئے۔ دربار میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ نے اسے کہا، یوسف، آپ آج سے ہمارے دربار کے معزز ترین شخص ہیں، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے خزانے کی حفاظت پر مقرر کر دیں، کیونکہ اللہ نے مجھے علم اور مہارت دی ہے۔ اور مصر کے وزیروں کے وزیر خزانہ، وزیر مملکت بن گئے۔ اندھیرا ختم ہو چکا تھا، اللہ کا نور پورے مصر میں پھیلنے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام نے 7 خوشحال سالوں میں اناج جمع کر کے گودام بھر دیے۔ پھر قحط کے سال شروع ہوئے۔ مصر میں اناج صرف یوسف ہی تقسیم کرتے تھے، اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے، اللہ نے یوسف کو حکمت کا خزانہ دیا ہے۔ لیکن قحط صرف مصر میں نہیں، کنعان تک جا پہنچا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام اور یوسف کے بھائی رہتے تھے۔ وہ بھی یوسف کی حکمت والی تقسیم کے بارے میں سنتے تھے۔ اور ایک دن یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہا، مصر جاؤ، وزیر سے گلا خرید کر لاؤ، اور وہاں محتاج بن کر نہ جانا۔ اور یوں وہ سفر شروع ہوا جس میں سالوں کے بعد بھائی اپنے ہی بھائی کے سامنے آنے والے تھے، مگر پہچاننے والے نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام اناج کے گودام میں بیٹھے تھے۔ محل کے خادم، نگہبان، سپاہی، سب ان کے حکم کے منتظر۔ اچانک ان کے سامنے 10 مرد آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا، دل کانپ گیا۔ یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے کبھی انہیں کنویں میں پھینکا تھا، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے، کیونکہ اب یوسف ایک وزیر، بادشاہ کا قریبی مشیر، وقار والا شخص تھا۔ یوسف نے دل میں کہا، یہ میرے بھائی ہیں، مگر چہرے پر مسکراہٹ رکھی اور ان کے ساتھ عزت اور محبت سے بات کی۔ گلہ لیتے ہوئے یوسف نے پوچھا، کیا تمہارے کوئی اور بھائی نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ باپ کو بہت عزیز ہے، ہم اسے ساتھ نہیں لائے۔ یوسف کی آنکھوں نم ہو گئی، وہ بنیامین تھا، ان کی ماں کا بیٹا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اگلی بار اس بھائی کو بھی لانا، ورنہ گلہ نہیں دوں گا۔ یہ یوسف کی خواہش تھی کہ وہ بنیامین کو اپنی قریب دیکھے۔ بھائی مصر سے گلہ لے کر گھر پہنچے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو سامان وہ لائے تھے وہ خفیہ طور پر ان کے بوریوں میں واپس رکھوا دیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو حیران رہ گئے، یہ تو ہمارا سامان ہے، ہم نے تو واپس کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی عام بات نہیں، اللہ کوئی بڑی حکمت لکھ رہا ہے۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، وزیر نے کہا ہے کہ بنیامین کو ساتھ لاؤ، تبھی دوبارہ وہ دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں خوف تھا، وہ یوسف کے پہلے ہی کھو چکے تھے، اب بنیامین کے لیے ڈر دل میں تازہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں اس سے تم پر کیسے چھوڑ دوں جسے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں کہا تھا؟
لیکن قحط سکتا بنیامین بھی مجبور تھا اور یعقوب علیہ السلام کا آخر کار فرمایا، اللہ سب کا سب سے بہترین محافظ ہے، جا سکتے ہو لیکن اللہ کی قسم کھاؤ کہ اسے ہر صورت حفاظت سے واپس لاؤ گے۔ بھائیوں نے قسم کھائی اور سفر شروع کیا۔ یوں وہ لمحہ قریب آ گیا جب یوسف اور بنیامین کی ملاقات ہوئی۔ بھائیوں کا قافلہ محل میں داخل ہوا۔ یوسف علیہ السلام دور سے ہی دیکھ رہے تھے، اور جب ان کی نظر بنیامین پر پڑی، سالوں کی جدائی آنکھوں میں اتر آئی۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا، اے میرے رب، یہ میرا وہی بھائی ہے جس کی خوشبو میں نے بچپن سے محسوس کی تھی۔ انہوں نے بھائیوں کی عزت سے بٹھایا، کھانا دیا اور پھر بنیامین کو ایک طرف لے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے لکھتے ہوئے بھی دل بھر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کمرے میں بلایا، دروازہ بند کیا اور ہلکی سی آواز میں کہا، میں ہوں تمہارا بھائی یوسف۔ بنیامین کانپ گیا، آنکھوں سے دھاڑیں نکل آئیں اور فوراً یوسف سے لپٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے سینے سے لگا کر کہا، غم نہ کرو، جو کچھ ہوا اللہ نے اس میں بھلائی رکھی تھی۔ یہ ملاقات صرف چند منٹوں کی تھی، مگر دونوں کے دل بھرے ہوئے تھے، کاش ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ جائیں، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا، میں ایک پلان بنا رہا ہوں، تم بس صبر کرنا اور ڈرنا مت۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں تاکہ بھائی دوبارہ انہیں کنعان نہ لے جائیں۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا۔ کھانے کے بعد جب سامان بھر دیا گیا تو یوسف کے حکم پر بادشاہ کا سونے کا پیمانہ بنیامین کی بوری میں رکھ دیا گیا۔ قافلہ محل سے نکلا، تبھی سپاہیوں نے آواز دی، ٹھہرو، بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگ چور نہیں، ہم تو ایماندار ہیں۔ جب تلاش ہوئی، پیمانہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا۔ بھائی چینک اٹھے، بنیامین یہ کیا کیا تم نے؟ بنیامین خاموش رہا کیونکہ اس کا بھائی سب دیکھ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے قانون کے مطابق کہا، اس کو میرے پاس روک لیا جائے گا۔ بھائی پریشان، خاموش، شرمندہ اور دل سے ٹوٹ کر رہ گئے۔ بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور جب کنعان پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہی رو پڑے۔ انہوں نے کہا، ابا جی، بنیامین مصر میں ہی ان کو روک لیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ پھر اس پہ قرآن پاک میں آتا ہے، میں بہترین صبر کروں گا۔ اس صدمے میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی جاتی رہی اور وہ بس دیر تک کہتے رہے، ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ بیٹے کہتے، ابا جان، آپ کب تک یوسف کو یاد کریں گے؟ اور وہ جواب دیتے، میں تو اپنا دکھ اللہ سے ہی بیان کرتا ہوں، یہ صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پھر ایک دن یعقوب علیہ السلام نے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بھائی پھر مصر کا سفر کرتے، بھوک، تھکاوٹ، شرمندگی اور دل میں ایک ہی دعا، اللہ رحم کرے۔ وہ محل پہنچتے ہی بے بسی سے یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے اور کہتے، اے وزیر مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر قحط کی مار پڑی ہے، ہمارا بھائی آپ کے پاس ہے، ہم پر رحم کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی حالت نہ دیکھ سکے، آنسو آنے لگے اور انہوں نے فیصلہ کیا، اب راز کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت یوسف نے بنیامین کو سینے سے لگایا، اپنے والد کی جدائی کی قید اور اندھیروں بھرے دن یاد کیے اور حکم دیا، سب بھائی میرے محل میں قیام کریں، اب آپ سب میرے مہمان ہیں۔ پورے مصر میں اعلان کر دیا گیا، وزیر اعظم یوسف علیہ السلام کے بھائی تشریف لائے ہیں۔ محل روشن تھا، ہر جانب نور تھا اور حضرت یوسف ہر بھائی کو اپنی زندگی کا تڑپ بھرا وقت یاد دلا کر تسلی دے رہے تھے۔ بھائی شرمندہ تھے، مگر یوسف کی عظمت یہ تھی کہ نہ انہوں نے ماضی چھیڑا، نہ زخم دکھائے، صرف محبت عام کی۔ یوسف نے ایک خاص صندوق منگوایا، اس میں وہ برکت والی قمیص تھی جو حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر یوسف تک پہنچی تھی۔ یہ وہی قمیص تھی جس کی خوشبو حضرت یعقوب کو دور سے محسوس ہوتی تھی۔ یوسف نے فرمایا، اس قمیص کو لے جاؤ اور ہمارے والد کے چہرے پر رکھ دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تمام بھائی قمیص لے کر روانہ ہوئے۔ جیسے ہی قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھی گئی، وہ چینک کر اٹھے، میرے بیٹے یوسف، واقعی یہ وہی ہے، مجھے پہلے ہی اس کی خوشبو آ گئی تھی۔ بینائی لوٹ آئی، قلب میں سکون آ گیا، آنکھیں چمک اٹھی، دل جگمگا اٹھا۔ پھر فرمایا، جلدی مجھے یوسف کے پاس لے جاؤ، میں 40 سال کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ قافلہ مصر کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت یوسف نے پورے مصر کے فوج، سردار اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لیا اور خود آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ جب نظر والد پر پڑی، یوسف دوڑتے ہوئے آگے آئے اور باپ کے سینے سے لگ کر رونے لگے۔ 40 سال کے بعد باپ اور بیٹا ملے۔ باپ روتا رہا، بیٹا بوسہ دیتا جاتا۔ یہ لمحات زمین پر ہی جنت تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑا، والد کا، انہیں محل کے اندر لے گئے اور ایک شاہی تخت پر بٹھا دیا۔ تمام بھائی یوسف کے سامنے سجدہ تعظیم میں جھک گئے، جو اس زمانے میں جائز تھا، اور یوسف نے کہا،
اے میرے والد، یہ وہ تعبیر جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، میرے رب نے اس کو سچ کر دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کو وہ خواب یاد دلایا جو بچپن میں دیکھا تھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہے۔ 11 ستارے، 11 بھائی، سورج والد حضرت یعقوب، چاند والدہ یا سوتیلی ماں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 40 سال پرانا خواب پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف کو مصر کا مکمل بادشاہ بنا دیا گیا۔ زراعت، تجارت، خزانہ، عدالت سب ان کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے کہا، انصاف انصاف کا نظام قائم کیا جائے، ذخیرہ اندوزی ختم کی، غریبوں کے لیے اناج کے گھر کھولے، ظلم اور غلامی کے دروازے بند کیے، پورے مصر کو ایمان کی دعوت دی۔ اس پہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور ہم یوسف کو زمین میں مضبوطی عطا کی۔ پورا مصر ان کی حکمت کا عاشق تھا۔ حضرت یعقوب نے اپنے پورے خاندان کو کنعان سے مصر منتقل کیا۔ یہی وہ ہجرت تھی جس کو بعد میں بنی اسرائیل کی بنیاد مصر میں پڑی۔ پورا خاندان آباد ہو گیا اور یوسف نے بہترین رہائش کا انتظام کیا۔ کچھ برس بعد حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے میرے والد اسحاق کے پاس دفن کرنا۔ حضرت یوسف نے کہا، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ حضرت یعقوب کی وفات ہوئی اور ان کو پھر وہیں دفنایا گیا جہاں انہوں نے کہا تھا۔ زندگی کے آخری حصے میں حضرت یوسف نے ایک درد بھری دعا مانگی جو قرآن پاک میں اس طرح آتی ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، میری موت اسلام پر دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ حضرت یوسف دنیا سے رخصت ہوئے۔ مصری بادشاہ، بنی اسرائیل سب روئے۔ اب حسن نساء کی پوری دنیا میں ضرب المثال بنا۔ صبر ایسا کہ 40 سال جدائی برداشت کی، پاکیزگی ایسی کہ زلیخا کی آزمائش میں کامیاب ہوئے، بادشاہ میں عدل ایسا کہ مصر امیر ہو گیا، بھائیوں کو مکمل معاف کر دیا، والدین کی خدمت میں سبقت، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہر حال میں کیا۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ۔